سورۃ المجادلہ 3 رکوع 22 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ ترتیب مصحف ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورۃ المجادلہ کا نمبر 58 ہے۔ اس کی پہلی آیت میں یہ جملہ ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لی اللہ نے اس بندی کی بات جو اے حبیب آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں۔ تو اسی واقعہ کے پس منظر میں اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ فرمایا جب ایک خاتون آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ کے حضور وہ آپ سے شکایت کر رہی تھی تو رب تعالی آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت اوس بن ثابت نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کے معنی ہے اپنی بیوی کی پشت کو، پیٹھ کو اپنی ماں کی پیٹھ کے مثل مشابہ قرار دینا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ جو زہار کے تھے یہ یعنی اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے، یہ طلاق دینے کے لیے بولے جاتے تھے۔ طلاق دینے کے لیے یہ الفاظ زمانہ جاہلیت میں استعمال ہوتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے۔ بیوی کو ماں کہہ دینا بڑی بیہودہ بات ہے۔ ماں کہہ دینا یہ لغو بات ہے، بری بات ہے، لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو، جو بیویوں کی پیٹھ کو اپنی ماں کی پیٹھ کی مثل قرار دے دیں، انتی کزاری علیہ امی، یعنی تیری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ میری ماں کی، ایسی اگر وہ بات کہہ دیں تو وہ بیوی کے قریب نہ جائیں۔ اگر جائیں تو اس کے لیے اسلام نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے، وہ یہ کہ پہلے غلام آزاد کریں۔ اگر غلام آزاد کرنے کی ہمت نہیں ہے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے کہ بیچ میں کوئی روزہ چھوٹے نہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یاد رکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے وہ پہلی گمراہ قوموں کی طرح دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنے ان برے اعمال کی سزا پائیں گے۔ سورہ مجادلہ کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے۔ 3 اشخاص باتیں کر رہے ہوں تو چوتھا وہ اللہ ہوگا، 5 ہوں
تو چھٹا وہ ہوگا۔ اس سے کم یا زیادہ جتنے بھی ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا ان منافقوں کی حالت قابل غور ہے کہ یہ گناہ، ظلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے خفیہ مشورہ کرتے ہیں، آپ کو ایسے الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ آپ کو اللہ نے سلام نہیں فرمایا۔ یہ یہودی، یہ منافق نبی علیہ السلام کو سلام کی بجائے السلام علیکم کہتے۔ ان کے معنی یہ ہے کہ تم برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، اور نبی علیہ السلام ان کے جواب میں وعلیکم کہتے۔ اللہ نے ان کی اس حرکت کی تردید کی کہ جن الفاظ سے اللہ نے اپنے حبیب کو سلام کیا ہے، یہ منافق، یہ کافر، یہ دل کے کالے میرے حبیب کو ان الفاظ سے سلام نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو بیماری ہے، ان باتوں پر سزا کیوں نہیں ملتی؟ تو اللہ نے فرمایا یاد رکھیں، ان کو ضرور سزا ملے گی، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ ایمان والو، تم کبھی بھی گناہ، ظلم اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشی کبھی نہ کرنا، ہمیشہ نیکی، پرہیزگاری کے مشورے کرنا۔ سرگوشی یہ عمل شیطان ہے، اہل ایمان کو غمزدہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ لوگ ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، تم سے جب مجلس میں کھل کر بیٹھنے کو کہا جائے تو مجلس کشادہ کر دیا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تمہیں اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھ جایا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو معافی ہے، ہاں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ سورۃ المجادلہ کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، منافقوں کا حال عجیب ہے، ان کی دوستی یہودیوں کے ساتھ ہے، ظاہر میں تمہارے ہیں، اندر سے یہودیوں کے ہیں۔ وہ قسموں کو اپنی ڈھال بناتے ہیں اور قسموں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد خدا کے عذاب سے کبھی نہیں بچا سکیں گے۔ یہ خدا کی یاد کو بھلا کر شیطان کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، اور شیطان کی پارٹی یقیناً گھاٹا کھانے والی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ خدا اور رسول کے مخالف ضرور ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور اللہ اور اس کے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ مومن خدا کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، بھائی ہوں، قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کو خوب جما دیا ہے، ان کو جنت میں داخل کرے گا، وہ اس سے راضی ہوں گے اور وہ ان سے راضی ہوگا۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار، بے شک اللہ ہی کی جماعت غالب آئے گی۔